بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے آداب مجلس۔ اچھا، مجلس کہتے ہیں کسی بھی محفل کو، ٹھیک ہے، تو کسی بھی چند بندوں کا جو گروہ کہیں بیٹھا ہوتا ہے اس کو مجلس کہتے ہیں۔ اب اس کے آداب کیا ہوتے ہیں یہ ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح لیتے ہیں۔ تو آداب مجلس مطلب جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں، چاہے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد میں میلاد شریف ہے، یا ہم کسی دوستوں میں بیٹھے ہیں، یا ہم کسی بھی اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہیں، تو ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم ادب کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو صحیح طریقے سے نہیں سن رہے اور ہم مجلس کے آداب کے مطابق نہیں بیٹھے۔ تو پھر مجلس میں جو صدارت مجلس کی کر رہا ہے اس کو غور سے سننا چاہیے، بار بار اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ مجلس میں خاموشی اختیار کی جائے، کسی قسم کی بھی بے فالتو بات، بے مزہ بات نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے کان میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ سب سے پہلے ہماری جو ہے آداب ہیں مجلس کے۔ اگر ہم ان کے مطابق چلیں گے تو یہ ہم اپنی مجلس کے جو آداب ان کو جانیں گے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مجلس مبارک ہوا کرتی تھی تو صحابہ اس طرح بیٹھ جاتے تھے کہ جیسے ان کے پرندوں ان کے کندھوں پہ آ کر بیٹھ جائیں، ان کے سروں پر بیٹھ جائیں اور کئی وقت تک بیٹھے رہیں۔ تو وہ خاموشی کے ساتھ اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے رہتے جتنی دیر سرکار گفتگو فرماتے۔ تو صحابہ کا یہ عالم تھا۔ لیکن ہمیں بھی مجلس کا خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ادب کے ساتھ بیٹھنی چاہیے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو لوگ پہلے ہیں وہ آگے بیٹھیں، اس کے بعد جو پیچھے آتے ہیں ایسے ترتیب کے ساتھ بیٹھتے جائیں۔ تو کسی کے سروں کو پلانگ کر نہیں گزرنا چاہیے۔ تو یہ ادب کے جو ہے خلاف ہے۔ تو ہمیں مجلس میں بیٹھنے کے ادب کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ادب سب سے پہلے تو ہمیں اپنے بڑوں سے سیکھنا چاہیے تھا، لیکن ہم بدبخت لوگ ہیں کہ اپنے بڑوں سے کچھ بھی نہیں سیکھتے، نہ محفل کے آداب سیکھتے ہیں، نہ بڑوں کے ساتھ بولنے کا رویہ سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں کم سے کم یہ چیز ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ ہمیں بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، بڑوں کے ساتھ آداب مجلس کیسے ہوتے ہیں، بڑوں سے پوچھیں ہم لوگ کہ جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کے ساتھ کس طرح پیش آئیں۔ یہ ہمارے رویوں میں آتا ہے، یہ ہمارے آداب مجلس میں آتا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، لیکن ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ہم ایسا کرتے ہی نہیں۔ تو پھر مجلس میں جو گفتگو کر رہا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو توجہ کے ساتھ اور غور کے ساتھ سنیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو ہم جو ہے مجلس میں بیٹھنے کے ہمیں آداب کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو ہمیں کم سے کم جب بھی ہم مجلس میں بیٹھیں تو ہمیں مجلس کے آداب کا پتہ ہو کہ مجلس کے آداب کیا ہے۔ لیکن ہم نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلے ہوتی تھی کہ بڑے لوگوں کی مجلسیں ہوتی، اچھے لوگوں کی مجلسیں ہوتی، ان میں جب کوئی آتا تو سلیقے کے ساتھ بیٹھتا، تمیز کے ساتھ بیٹھتا، سر کو جھکا کر بیٹھتا، تو وہ لوگ فیض بھی حاصل کرتے تھے۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تو ہمیں کوئی بڑا نصیحت بھی کرے تو ہم آگے سے اس کو 2-3 باتیں سناتے ہیں، بڑی نصیحت والا ہے، اس سے زیادہ نصیحت آتی ہے، یہ ہے وہ، اس طرح کی باتیں۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی بھی ہمیں نصیحت کرتا ہے وہ ہمارے بھلے کے لیے کرتا ہے، چاہے اس میں دادا ہو، چاہے اس میں نانا ہو، چاہے اس میں ماموں ہو، چاہے اس میں بھائی ہو، چاہے اس میں ابو ہو، کوئی بھی ہو۔ تو ہمیں آداب مجلس کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر چند لوگوں میں ہم بیٹھے تو ہمیں پتہ ہو، اور جب بھی ہمیں موقع ملے، یہ نہیں ہوتا کہ سارا جو مطلب ہم مجلس میں بیٹھے ہیں بولتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہماری باری ہے ہمیں کہا جائے کیا بولیں اس وقت بولیں، اور بولیں بھی ایسے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے، کہیں میری گفتگو کے اندر، میری گفتگو کے اندر ایسے الفاظ نہ ہوں جو بے ادبی کو ظاہر کریں۔ یہ اچھے انسانوں کا شیوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ ہم جب بھی مجلس میں بیٹھے تو ہمیں ان تمام چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ آداب مجلس سب سے پہلے ضروری ہوتے ہیں۔ جس شخص کو آداب مجلس کا پتہ نہیں ہوتا اسے مجلس میں بیٹھنے کا، اس میں محفل میں بیٹھنے کا اسے کوئی رنگ نہیں چڑھتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا محفل کیا ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ اچھا بننے